السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب حدیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 2 ہے۔ کل جو ہم نے حدیث بیان کی تھی آپ کے سامنے، مسلم شریف کی روایت تھی، تو اس میں 3 باتیں بیان کی گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی تھی کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں جس کی ہم نے آپ کو تشریح کی۔ پھر بتایا گیا کہ ان میں جو سب سے افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر میں نے یہ بات بتائی کہ وہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے کہ جس کا کہنا، جس کا پڑھنا سب سے افضل ہے۔ پھر اس میں دوسری چیز جو بتائی گئی کہ ایک ٹاپ کی جواب بتا دی گئی اور ایک آخر کی بات بتا دی گئی۔ فرمایا گیا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اس ایمان کے شعبوں میں سب سے کم درجہ، جو سب سے درجے کے لحاظ سے نہیں، سب سے نچلی چیز وہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ ٹاپ کا اور سب سے نیچے کا جو ذکر کیا گیا، تو ٹاپ والا تو بتا دیا، یہ جو نیچے جو ذکر کیا گیا، کیونکہ عموماً غور سے سنیے گا، انسان کے دماغ میں عبادت نام ہے کہ جب وہ مصلی سنبھال لے، عبادت نام ہے جب وہ پوجا کرنے لگے، عبادت نام ہے کہ وہ کچھ پڑھنے لگے، قرآن پڑھے، حدیث، تو سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن ایسے کام جو دیکھنے میں عبادت نہیں نظر آتے ہیں وہ اس کو اگنور کرتا۔ ساری دنیا، اسلام نے بہت ہی واضح انداز میں اس پالیسی کو کلیئر کیا کہ عبادت، چونکہ اس نے قرآن نے کیا کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں کو اور انسانوں کو۔ تو صرف عبادت تو تبھی ہوگی جبکہ آپ کا ہر کام کیا ہو جائے، عبادت ہو جائے۔ ادروائز کیا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، بیوی کے پاس رہتے ہیں، اپنے جاب پہ جاتے ہیں، تو پھر صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا مانا ہوا؟ پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہر مومن کا، مسلمان کا ہر مومنٹ عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے۔ اب چونکہ دنیا کنفیوز تھی عبادت کے کانسیپٹ کے، عبادت کے تصور سے، اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ یہی نہیں سمجھو کہ صرف لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو، لا الہ الا اللہ پر عمل کرو تبھی تم ورشپر ہو، تبھی تم عبادت گزار ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ راستے سے تکلیف دے، بندے کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کا نام بھی عبادت ہے۔ تو ٹاپ کا بھی ذکر کر دیا، اس کنفیوژن کو بھی ذکر کر دیا کہ جس سے پوری دنیا کیا تھی، کنفیوز تھی۔ لہذا مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا سب ایکشن، سارا عمل کیا ہے، وہ عبادت ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق ہو۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں سب عبادت ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر عبادت کو ڈیوائڈ کیا جائے، ایک عبادت ڈائریکٹ ہے، ایک عبادت انڈائریکٹ ہے۔ ڈائریکٹ عبادت کیا ہے؟ نماز ڈائریکٹ عبادت ہے، حج ڈائریکٹ عبادت ہے، روزہ ڈائریکٹ عبادت ہے۔ اور اس کو بھی کبھی غلط فہمی، کیونکہ یہ ایک بڑا کنفیوژن لوگ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ بات سمجھا دی کہ صاحب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عبادت ہے، اب ان کے باتیں سمجھا گئے تو بہت اچھی چیز ہے۔ اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہم روزہ نماز نہیں کر رہے، لیکن دوسرے بہت سے کام کر رہے ہیں۔ وہ دوسرے بہت سے کام کرنے سے روزہ نماز کا بدلہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ٹاپ کی عبادت ہے، وہ ڈائریکٹ عبادت ہے۔ انڈائریکٹ عبادت کبھی بھی ڈائریکٹ عبادت کو چیلنج نہیں کر پائے گی۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ ڈائریکٹ جو عبادتیں ہیں، تسبیح پڑھنا ہے، ذکر ہیں، اذکار ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن ہے، یہ ڈائریکٹ عبادت ہے۔ آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری انڈائریکٹ عبادت ہے۔ تو ان دونوں کو بھی کبھی ایسے کر کے کنفیوز نہیں ہو۔ بہت سے لوگ دنیا میں اپنے طور پر سمجھے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میں روزہ نماز نہیں کرتا ہوں لیکن کسی کو ستاتا نہیں ہوں، لوگوں کی ہیلپ بہت کرتا ہوں،
डॉक्टर के पास लेके जाते, जैसे तमाम चीजें उनके सामने ला करके उनको रोजा नमाज से क्या कर दिया उसने, दूर कर दिया। ये दोनों कभी भी एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर सकती। वो भी हमको करना है, ये भी करना है। डायरेक्ट इबादत का दर्जा हमेशा टॉप पर होगा, इनडायरेक्ट कभी भी डायरेक्ट इबादत को टच नहीं कर पाएगी। बात समझे। अब तीसरी बात इसमें कही गई कि वल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का एक शोबा है। इसी एक को अगर इसको 1000 ब्रांच मानी जाए तो टॉप का जिक्र कर दिया, आखिर का जिक्र कर दिया, फिर उसमें से एक चीज बड़ा पर्टिकुलर जिक्र कर दिया गया कि हया जो है ना वो ईमान की एक किस्म है। वजह क्या है, पहले समझ ले बात। मैं ये जो बात समझाने जा रहा हूं ये इब्न माजा की एक रवायत है। हदीस की तशरीह हदीस करती है। हदीस की तशरीह कौन करती है? हदीस करती है। कुरान के टॉप की तशरीह कौन करता है? कुरान करता है। अगर कुरान की तशरीह में कुरान को सामने रखा जाएगा तो बेहतरीन बात सामने आवाम की आएगी। इसी तरह हदीस पे है कि अगर हदीस को हदीस से लिंक आप कर ले गए तो इसका मतलब कि आपने सही जोड़ लगाया। इब्न माजा की जो सही रवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लिकुल्ली उम्मतिन खुल्कन, हर उम्मत यानी हर कम्युनिटी, हर कौम के लिए एक अखलाक है। हर एक के अंदर एक अपना एक मतलब एक चीज ऐसी है जो गालिब है। फिर आपने फरमाया कि खुल्कल इस्लामी अल हया और कमागाल, कि इस्लाम का जो अखलाक है, यहां पर्सनालिटी की बात नहीं की जा रही है, एज ए धर्म, एज ए दीन बात की जा रही कि इस्लाम का जो अखलाक है वो हया है। मतलब क्या है कि हया हर वक्त हम पर गालिब रहनी चाहिए। अब हया दो तरीके की होती है, गौर से सुनेगा तो मैं बात समझा पाऊंगा। एक हया मतलब जैसे एक आदमी गुनाह नहीं करता तो गुनाह से किसने रोका? हया ने रोका। एक औरत सही कपड़ा क्यों पहनती है? क्योंकि उसको शर्म आती है कि मैं अपने बदन को दिखलाऊं, तो हया ही ईमान नहीं तो उसको रोका। जिसके अंदर वो निकल जाएगी तो वो नंगी घूमेगी, वो नंगी घूमेगी। इस्लाम में जो एज ए रिलीजन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इस्लाम का बुनियादी अखलाक क्या है? हया है। यानी हर काम में आप इसको ध्यान रखिए, मैं इनको सताऊं, हया ही रोकेगी। मैं खुद गुनाह करूं, हया ही रोकेगी। मैं नेकी का काम करूं, मतलब एक आदमी बेचारा कह रहा है मैं परेशान हूं, तो मुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरे जेब में पैसा रखा है और मैं इसकी मदद नहीं कर रहा हूं, तो हया ही ने क्या किया? हमको उसकी मदद कराई। तो एक जुमले में अगर हम बोलना चाहें तो वो ये है कि जितने काम नेक होते हैं उसमें कौन आपको मॉडिफिकेट करता है, कौन आपको उभारता है? हया उभारती है। गुनाह से जो रुकते हैं, उस किस वजह से रुकते हैं? वो हया हमको क्या करती है? रोकती है। इसलिए उसका जिक्र स्पेशल कर दिया गया कि ये नहीं समझना कि हया जो है वो कोई छोटी मोटी चीज है, हया बहुत बड़ी चीज है। फिर अब जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी, आप देखिए हिंदू एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है? उनके यहां बहुत बड़ा अखलाक क्या है? नंगे बाबा हो जाना। अगर हया उनके धर्म में होती तो नंगे हो सकते थे? कभी कभी नहीं हो सकते थे। जैन के यहां सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है जो एक कपड़ा भी न पहने? हया कहां गई? तो हया आपको अल्लाह ने इनायत फरमाया है, उनके यहां कोई दूसरी चीज होगी। मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता कि हर मजहब के बारे में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि लिकुल्ली दीन, हर अदियान, हर दीन के लिए एक अखलाक है, लेकिन तुम्हारा अखलाक अल्लाह ने किस में रखा है? तुम्हारा अखलाक अल्लाह ने हया में रखा है। तो आपका हया और उनके हया में फर्क महसूस हुआ। सन्यास ले, घर बीवी बच्चे भूखे रहें, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आनी चाहिए शर्म की नहीं? तुमने क्या कहा? इनको छोड़ करके जंगल में रहने में बड़ा सवाब है। तो अगर तुम्हारे अंदर हया टॉप पर होती या हया तुम्हारी बेसिक धर्म होती तो कभी भी बच्चों को छोड़कर जंगल में नहीं जाते। हया तुम्हारे अंदर अगर होती तो तुम कभी नंगे होकर के बाजार में नहीं घूमते।
اگر حیا تمہارے اندر ہوتی تو تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھتے کہ ننگے بابا بننے میں ہم کو کیا سب سے بڑی فضیلت ہے. دیکھیے اب حدیث کی صحیح تشریح ہوئی کہ ہمارے دھرم میں حیا رکھا تو کیا بتایا. دیکھیے عورتوں کو بتایا گیا کہ ستر نہ کھولے، ان کو شرم آتی ہے. مردوں کو بتایا گیا کہ بھائی ستر نہ کھولا جائے، شرم آتی ہے. مدد کرنے کے لیے بتایا بھائی گھر پہ خرچ کرنے کے لیے. وہ تو بیوی بچہ چھوڑ کے چلا گیا، وہ بہت سمجھ رہا میں بہت بڑا سنیاسی بن گیا اور بڑا عبادت گزار بن گیا. ہمارے یہاں حبیب مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ اپنے گھر کے اوپر جو خرچہ کرتے ہیں یہ ذمہ داری محسوس کر کے کہ اللہ نے رسپانسبلٹی ڈالی ہے، یہ ذمہ داری آپ نے فرمایا کہ صدقے کا ثواب ملتا ہے. کس کا ثواب ملتا ہے؟ صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو ہمارے ان میں کتنا فرق ہو گیا. ہم کو شرم آنی چاہیے جو ہماری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جن چیز سے ہم کو منع کیا گیا ہے، جن چیز کو حکم کیا گیا، ان سب میں ہم کو شرم ہی کیا کرتی ہے؟ ہم کو موٹیویٹ کرتی ہے، ہم کو آگے بڑھاتی ہے، ایکٹیو کرتی ہے. اب ایک شرم کیا ہے؟ بڑی خطرناک ہے. اگر وہ شرم کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ ایک آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے، ٹی شرٹ پہن کر آیا پورا کھلا. نہیں جی ہم نے شرم آتی کیسے بولنا ان کو. یہاں پہ شرم آپ نے بہت غلط کیا ہے، یہ شرم نہیں ہونی چاہیے. اور شرم نے کیا کیا؟ یہ شرم مطلوب نہیں ہے، یہ شرم اللہ کو نہیں پسند ہے. یہاں پر کیا ہے؟ آپ کو بتانا چاہیے تو بھیا تمہاری وجہ سے ہماری نماز بھی خراب ہو رہی، تمہاری تو خرابی ہو رہی ہے. ایک آدمی سفر میں، یہ تو جماعت والوں نے ریلوے اسٹیشن پہ سفر پہ نماز پڑھنے کا بھارت میں ایک چلن کیا، ورنہ بڑے بڑے علماء شرماتے تھے کہ سفر میں نماز ٹرین میں کیسے پڑھے. کس چیز، کون سی چیز روکے نماز سے؟ شرم سے. یہ شرم اچھی نہیں، یہ شرم اچھی نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھیں اس میں ہم انوالو ہیں. ایک آدمی جو ہم جماعت میں جاتے تب تو نماز پڑھ لیتے، جب اکیلے جاتے مولانا صاحب تو شرما رہے ہیں. جو ٹرین میں سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں نماز پڑھے لوگ کیا بولیں گے؟ بولنے دو یار، بکنے دو. ہمارا اللہ حکم دیا ہے، ہمارے اللہ سے سب نیچے ہیں بھائی. لیکن وہ شرم کر کے کیا کرتا ہے؟ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے. اور پھر آگر مولانا صاحب سے پتا پوچھتے، مولانا صاحب میں سفر میں تھا نماز چھوٹ گئی. بھائی کیسے چھوٹ گئی نماز؟ بھائی نماز چھوٹنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. کیسے چھوٹی نماز؟ فلائٹ میں تھے تو سیٹ پہ پڑھ لینا تھا، بس نہیں رکی سیٹ پہ پڑھ لینا چاہیے تھا. نماز تو پڑھنا ہے بھائی، نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ تو وہ شرم نے کیا کیا؟ اس کو روکا. تو شرم کی وجہ سے نماز چھوڑا، شرم کی وجہ سے منکر پر بات چھوڑا. یہ ساری شرم ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ قطعی قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت، بلکہ ہر نبی کی بڑی صفت، بڑا امتیاز، ڈسٹنگوش بٹوین دا ہیومن بینگ، آدمی کے درمیان میں. جیسے نبی میں، نبی بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ان کے درمیان میں اخلاق کے لحاظ سے کوئی ہمارے پاس لفظ نہیں، کتنا فرق ہے. لیکن نبی کی ایک صفت معلوم کیا ہوتی ہے؟ غلطی پر خاموش نہیں رہنا. اگر نبی غلطی پر خاموش رہ گیا تو اصول حدیث پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب وہ جائز ہے. دیکھیں گے بات، ایک غلط کام کیا اور نبی موجود، اس نے شانتی اختیار کر لی، چھوڑو یار شرم آ رہی کیسے بولنا لوگوں کے سامنے. اگر وہ خاموش رہ گیا تو فوراً معلوم یہ مان لیا جائے گا کہ یہ چیز جائز ہے جو کی گئی ہے، چاہے وہ بھلے غلطی کیوں نہ ہو. اسی لیے حدیث کی جو قسم ہے، حدیث تقریری جسے کہتے ہیں، کہ نبی کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا یا نبی کے سامنے ایک کام کیا گیا اور نبی خاموش رہے. اگر نبی خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز صحیح ہے، بھلے دنیا والے غلط کریں. اس لیے نبی کبھی بھی خاموش نہیں رہے گا. مرڈر اچھی چیز ہے، مرڈر صحیح ہو سکتا کبھی بھی. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا خضر سے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے. خضر بولے دیکھو تم موسیٰ ہو، تم نہیں رہ پاؤ گے میرے ساتھ بابو، میرے کام دیکھ کر کے آپ بیدار آ جائیں گے. بولے کہ مجھے اللہ بھیجا ہے، مجھے رہنا ہے. کہا اچھا ایک شرط ہے ہمارے ساتھ رہنے کی، اگر شرط توڑے تو تم الگ ہم الگ. ان کا شرط کیا ہے؟
کہا میں کچھ بھی کروں تو بولنا نہیں. کہا چلو حضرت اب بھائی تم استاد بنے ہو ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بچے کا مرڈر کر دیا. جیسے مرڈر کیا, اب وعدہ کون کیا ہے؟ وعدہ نبی نے کیا ہے, نبی کا وعدہ ہے. جیسے مرڈر کیا انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا یہ کیوں؟ رسالت اس سے اونچا درجہ ہے, اور رسالت میں برائی پر خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی. انہوں نے اصول کی پابندی کی. یہ میں نے تھوڑا وعدہ کیا تھا تم سے کہ تم غلط کرو گے تو بھی ہم نہیں بولیں گے, کیونکہ وہ رسول ہے, نبی نہیں رسول ہے, بہت اونچا درجہ ہے. تو کیا پتا چلا کہ حیا آگے وہاں حیا کرتے نہیں جی میں وعدہ کیا ہوں, سیدھے سے بولے تو کیسی بات ہوتی. یہاں پر حیا نہیں کرنی. بات نہیں سمجھے؟ چوتھی چیز, استاد پڑھا رہا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, شرم سے بیٹھے ہیں, کیسے پوچھے بولے گئے, اتنی چھوٹی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی. اگر ایسا آپ کریں گے تو کبھی استاد سے آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو تعلیم میں ہے شرم ایک دم نہیں, آپ کو بات اپنی سمجھنی ہے. نمبر 2, برائی پر حیا ایک دم نہیں, فرائض کے چھوڑنے پر حیا ایک دم نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اب 3 باتیں کلیئر ہوئیں. حیا ہی انسان کو اچھائی کی طرف ابھارتی ہے, حیا ہی انسان کو برائی سے روکتی ہے, اور اسلام کا جو مسلمان قوم کا ایک بہت غالب چیز ہے وہ حیا ہے. اسی بنیاد پر وہ سارے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے. ہماری عورتیں صحیح کپڑا پہنتی ہے. جب وہ حیا چلی جائے, اسی لیے کہا گیا ابھی دوسری جگہ آئے گا کہ حیا اور ایمان دونوں پیرلل چلتے ہیں, برابر چلتے ہیں. ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا, ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا. اب جو عورت غیر شرعی لباس پہن کر کے بازار میں گھومتی ہے ادھر ادھر, آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ بہت اللہ والی ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہو پائے گی. حیا جو گئی وہ ایمان بھی لے کے جاتی ہے, ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہونے دیتی ہے جب حیا چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. انشاءاللہ زندگی تو آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.